مکتوب نمبر 149 دفتر اول حصہ دوم، یہ مکتوب شریف بھی ملا محمد صادق کابلی صاحب کی طرف صادر کیا گیا اس بارے میں کہ اللہ رب العزت نے مسبب الاسباب ذات نے اشیاء کو اسباب پر مترتب فرمایا ہوا ہے۔ میں اپنی پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں نا، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ سبب ہے ایک، میں اگر کوئی پڑھنا چاہوں تو کتاب میرے لیے ایک سبب ہے، میں اس کتاب سے پڑھتا ہوں۔ میں اپنی آواز کو کسی تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تو اسباب پر کام سارا اسباب پہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھار مسبب الاسباب نے تو ساری چیزیں اسباب پہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان اسباب کو معین کرنا اور اسی کو لوازم میں سے جاننا، یہ کہاں کہ عقل مندی ہے؟ یہ تو سبب ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اسباب پر اتنا شغل کرتے جائیں گے کہ مسبب الاسباب کو بھول جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب ڈاکٹر سبب ہے، طبیب اور حکیم سبب ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ بس یہی سبب جو ہے معین، یہ میری شفا دینے والی ذات ہے، نیور، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے قابل ڈاکٹر، سب سے کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، سبحان اللہ، مسبب الاسباب کا ہوگا تو مسبب الاسباب نے ان میں سے اس سبب میں تاثیر رکھنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس میں بالکل تاثیر ہی نہیں۔ ایک ڈیسپرین کی گولی ہے، پیناڈول کی گولی ہے، وہ مجھ کو اثر کرتی ہے لیکن تجھے اثر نہیں کرے گی۔ تو اب سارا کچھ کو مسبب الاسباب پر چھوڑ دینا، اور یا سارا کچھ دنیا کی اسباب پر چھوڑنا، نہیں، آپ کہیں یہ مسبب الاسباب نے یہ سبب بنائے ہوئے، اس سبب میں جو تاثیر رکھا ہے وہ مسبب الاسباب نے رکھا ہوا ہے بس، وگر نہ بذات خود یہ تو لوہے کا بنا ہوا ہے، پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، ایک کیمرہ ہے، اس میں لینس ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ جو تاثیر رکھا ہوا ہے یہ مسبب الاسباب نے رکھا ہوا ہے، میرے رب کائنات نے رکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو معین نہ کریں۔ اگر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اللہ کریم ایک اور دروازے کو، بارہا یہ دیکھا گیا ہے، ایک بیمار جس کو ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اب اس کی زندگی نہیں رہے گی، انہوں نے اپنی ساری میڈیکل کو اس پہ آزما دیا ہے، لیکن مسبب الاسباب نے ایک چھوٹی سی چیز میں اس کی سبب کو رکھا ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک، وہ دروازے تو سارے بند ہو گئے، لیکن ایک دروازہ اور اللہ رب العزت کھول دیتا ہے۔ اب اتنا کھوتا نظر، یعنی چھوٹے مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنا سارا کچھ، آپ کہہ رہے ہیں مجھے کھانا چاہیے، مجھے روزگار چاہیے، مجھے زندگی کی جھمیلے کرنے ہیں، تو میں سب کچھ جو ہے وہ دنیا کی طرف، کیونکہ دنیا مسبب الاسباب نے بنایا ہوا ہے، سببوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے، تو مجھے کام بھی کرنا پڑے گا۔ ارے کام بھی کرو، روزگار بھی کرو، لیکن رب کا یہ وعدہ بھی تو یاد رکھو نا کہ وہ رب جس نے اس سبب میں اتنی تاثیر بنائی ہوئی ہے کہ جو تجھے رزق دے رہا ہے، اس کو بھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اسے بھی خیال میں رکھو نا۔ تو فرماتے آپ جیسے لوگ اگر اس طرح کی بیہیو کریں گے تو وہ بہت ہی بری بیہیو ہے، یہ اچھا بیہیو نہیں ہے۔ اور فرمایا ہاں پھر اگر کرنا ہے نا سارا کچھ، فرماتے ہیں فقراء کے لباس میں دنیا کی تحصیل یہ تو بہت ہی بری ہے۔ اللہ اکبر، کر و فر دنیا کی ہے، پیر صاحب ہے، اہل طریقت ہے، تصوف اور سلوک کا کام کر دینے والا، لیکن ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ دنیا میں اتنا مستغرق ہے کہ اس کا کوئی حل۔ پھر یوں کر لے، یہ تصوف کی جامع اتار لے، لباس تصوف کا اتار دیں، پھر دنیا دار ہو جائیں تو دنیا کا کام کریں نا، کرو فرو، پراڈو، لینڈ کروزر اور باڈی گارڈ، ہٹچو بچو، فلاں، یہ وہ، کروڑوں کا حساب۔ پھر یہ تصوف کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ یہ فقراء کی لباس اتار دیں اور پھر یہ کر لیں۔ فقراء کی لباس، صوفیاء کی لباس پہن کے یہ کام کرنا ہو تو فرماتے ہیں تو بروں سے بھی برا ہے۔ جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں نا آپ کو، بس اتنی ہی ضروریات کے لیے، تن کے لیے کپڑے چاہیے، لیکن آپ نے تو 50 جوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے جوتے چاہیے 2 جوڑے، آپ نے تو 100 رکھے ہوئے ہیں۔ آپ لبن میں کسی برانڈ کی بھی آپ نے نہیں چھوڑی کہ میں اس برانڈ کا نہ لوں، اسی برانڈ کا آپ لے لیتے۔ بس جو ضروریات ہوتی نا اسے اتنی ہی ضروریات میں ہی رکھو بس، اور اپنی تمام ہمت کو اسی پر صرف کر لو کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، فقر کی زندگی گزارو بس۔ یہ آج جو فرصت تجھے ملی ہوئی ہے نا یہ بہت غنیمت ہے۔ ہزار افسوس ہے کہ کوئی لا طائل، لا حاصل، بے حاصل چیزوں پر اتنا صرف ہو جائے کہ اسے اپنا مولا
اور اپنا رب ہی بھول جائے۔ آج کل ہمارے پیر حضرات بھی یہی کہتے ہیں۔ ملا صادق صاحب نے ان کو لکھا ہوا ہے کہ بھئی میرے پاس اگر پیسہ نہ ہو، میرے پاس اگر لنگر کے لیے اچھا کھانا نہ ہو، میرے پاس اچھی گاڑی نہ ہو، تو لوگ پھر میرے پاس نہیں آئیں گے، لوگ مجھ پہ باتیں کریں گے۔ یہ اور یہی بات ہوئی ہے۔ ایک سلسلہ عالیہ صیفیہ کی ایک بزرگ کا ایک مرید میرے پاس آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی پیر صاحب میں یہ خلاف شریعت دیکھا، یہ خلاف شریعت دیکھا، یہ میں نے تصوف کی خلاف ان کو دیکھا، تو میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا دیکھو آپ کا جو پیر صاحب ہے میں اس کو جانتا ہوں، بہت کر و فر ہے، ان کی خادم ہے، ان کے مریدین ہے، گن مین ہے ان کی، وہ مشکل ہے آپ کا ان کا۔ میں نے کہا کسی ایک غریب سالک خلیفہ جو ہو نا، فقیر، ان سے بیعت ہو جا، بس ان سے ذکر لے لو۔ تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا، اس نے کہا میں کسی غریب کا مرید نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اسی لیے کہ اگر میں کسی غریب کا مرید ہو جاؤں، غریب نے اپنے لیے کیا کیا کہ وہ مجھے کچھ دیں گے، ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے تو مجھے، اللہ اکبر۔ تو گویا ہم نے سلوک و تصوف کو آمدن اور دنیا اور دولت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ نہیں، مجدد رحمۃ اللہ تعالی مبارک فرما رہے ہیں اگر لوگوں کی کوئی باتیں تمہاری حق میں ہوں گی نا، تو فرماتے ہیں اس میں سے آپ دل آزردہ نہ ہو جا، لوگوں کو بولنے دو۔ فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے آزردہ ہو جا جو تجھ میں واقعی ہوں گے اور لوگ اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ جو باتیں تجھ میں نہیں ہوں گے اور لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہوں گے تو یہ تو تمہارے حق میں بہت اچھا ہے، وہ اپنی نیکیاں تجھے دے رہے ہیں، لیکن اگر اس سے ڈرو کہ تجھ میں کوئی ایسی بات ہو جو تو سننا نہیں چاہتا اور لوگ وہ باتیں کہیں، تو یہ ڈرنے کی بات ہے۔ اور تم میں کچھ نہ ہو، لوگ بولتے جائیں تو بولنے دو ان کو، تجھے تو اجر اور ثواب ملتا جائے گا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے میں دنیا کی امور کی طرف جا رہا ہوں، تو دنیا جو ہے وہ مبغوضہ ہے اللہ رب العزت کا، اور دنیا جو ہے وہ ملعونہ ہے اللہ رب العزت کی، تو اسی لیے اس کی طرف دھیان نہ رکھو۔ پیری اور مریدی کرنا ہے تو فقر اختیار کر لیا کرو، آپ مالداروں والا لباس اتار دو، اور اگر آپ نے مالداری بھی کرنی ہے تو پھر یوں کر لو کہ آپ اس فقر والے لباس کو اتار دو، دنیا داروں کی لباس پہنو، اور پھر دنیا میں آپ مستغرق رہیں۔